قل آپ فرمائیے من کس نے حرم حرام قرار دی زینت اللہ اللہ کی زینت التی جو اخرج اللہ نے نکالی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے. قل آپ فرمائیے من حرم زینت اللہ کس نے حرام قرار دی ہے اللہ کی زینت التی اخرج لعبادہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی والطیبات اور پاکیزہ من الرزق کھانا اور کھانے کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کس نے حرام قرار دیں. قل آپ فرمائیے ہیا یہ سب تو للذین ان لوگوں کے لیے ہیں جو آمنو ایمان لائے. قل ہی للذین آمنوا آپ فرمائیے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خالصۃ یوم القیامہ خالصہ اور مخصوص ہوں گی یوم القیامہ قیامت والے دن. یہ تو دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو ہوں گی ہی ایمان والوں کے لیے. یہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور آخرت میں تو ہوں گی ہی ایمان والوں کے لیے. کذالک اس طرح نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات اپنی آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. علم رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح کھول کھول کر اپنی تفاصیل بیان کرتے ہیں. ہم نے قرآن کریم میں پیچھے بھی پڑھا ہے آگے بھی پڑھیں گے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا ہے. صرف چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہے جو وقتی طور پر انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اس لیے ان سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. باقی جتنی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع نہیں فرمایا ہے ان کا استعمال انسانیت کے لیے جائز ہے. اس سے نہ تو لوگوں کے ایمان پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ ان کے اخلاق پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ ان کے کردار پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ ہی یہ ان کی عبادت اور نیکی میں آڑ بنتی ہیں. نصارہ جو ہے نا عیسائی دنیا اس کا ایک بڑا غلط تصور ان کے اندر قائم ہو گیا تھا. اس کو وہ کہتے تھے رہبانیت. رہبانیت کا مطلب کیا تھا؟ اگر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اگر آپ نے بلند درجہ حاصل کرنا ہے اگر آپ نے نیکی حاصل کرنی ہے اگر آپ نے تقوی حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کو دنیا کی ہر نعمت چھوڑنی پڑے گی. چنانچہ وہ اپنے اوپر دنیا کی ہر نعمت حرام کر لیتے تھے. کھانا پینا بہت کم بس اتنا کہ زندہ رہ سکیں. کوئی عیش و عشرت والی چیز نہیں. ٹھیک ہے شادی بیاہ عورت ٹھیک ہے اس کو بالکل اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. دنیا کی آسائشات ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. ان کا خیال یہ تھا اور غلط خیال کہ اس طرح ہم نیکی اور تقوی کا درجہ حاصل کریں گے اور ہم جتنا دنیا کی نعمتوں سے اپنے آپ کو دور کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. یہ شیطانی تصور تھا. شیطان نے ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالی. پھر مشرکین انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی حلال اللہ کی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا. اللہ نے ان سب کا خاتمہ فرمایا. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ ساری پیدا ہی بندوں کے لیے کی ہے. دیکھیں نا اخرج لعبادہ
جو اللہ نے میں نے تو پیدا ہی تمہارے لیے کی ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے پیدا کر کے تم پر حرام کر دوں؟ تمہارے لیے پیدا کر کے تم پر حرام کر دوں۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے زینت اور ایک ہے طیبات من الرزق۔ طیبات کے اندر تو کھانے پینے کی چیزیں آ گئیں، ہر وہ چیز جو حلال ہے، جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرام کا پہلو نہ ہو، آپ کھا سکتے ہیں، دن رات کھائیں، صبح و شام کھائیں، بہترین سے بہترین چیز کھائیں۔ ہمارے ہاں معروف یہ ہے، ہمارے ہاں یہ جو مٹن ہے یہ بڑی اچھی وہ ہے، خوراک ہے۔ ایک بندہ دن کے اندر پورا بکرا کھائے، اللہ تعالیٰ نہیں منع کرتے، اگر وہ کھا سکتا ہے تو، اور کھاتے رہے ہیں لوگ، ایک بکرا کھاتے رہے، نہیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے، کھاؤ، بالکل کھا سکتے، اللہ نے پیدا تمہارے لیے کیا۔ اچھا، دوسری چیز زینت ہے۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے مراد ہے دنیا کی ہر اچھی چیز، لباس میں، سواری میں، گھر بار میں، بیوی بچے میں، اللہ نے نہیں ممنوع کی۔ دیکھیں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت ذات کے ساتھ رہے، عورت ذات کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور عورت ذات زندگی کی دنیا کی زینت ہے عورت ذات۔ اللہ نے کہا ایک نہیں، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، کس نے حرام کی ہے؟ اچھا، ان 4 میں سے بس ظاہر اللہ کو پتہ ہے انسان ایسے زیادہ نہیں کر سکتا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو چلو نہیں ہے ہمت، بس 4 پہ کافی۔ اچھا، 4 میں سے کوئی ایک اللہ کو پیاری ہو گئی، اور کر لو۔ دنیا کے سب سے نیک ترین انسان انبیاء کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد، دنیا کے سب سے نیک ترین، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے الاتقا قرار دیا ہے کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر اس سے متقی پرہیزگار ترین انسان کوئی نہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کئی شادیاں کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی شادیاں کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صرف بیویوں کی تعداد 9 تھی۔ من حرم زینت اللہ، کس نے حرام قرار دی؟ تو کیا اتنی شادیاں کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی گناہگار ہوئے؟ نہیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ اس سے نہ ان کے ایمان پہ فرق پڑا، نہ ان کی نیکی پہ فرق پڑا، نہ ان کے تقوی پہ فرق پڑا، نہ ان کی عبادات پہ فرق پڑا، نہ ان کے جہاد پہ فرق پڑا، نہ ان کی خلافت پہ فرق پڑا، کسی چیز پہ فرق نہیں پڑا، وہ اللہ کے اسی طرح نیک بندے ہیں۔ تو یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، گھر ہے، یہ اللہ کی زینت ہے، انسان چاہتا ہے میرا گھر ذرا اچھا لگے، بھلا لگے، ہاں تو کوئی بات نہیں، کرے۔ انسان چاہتا ہے سواری ذرا میں اچھے رکھوں، ہاں رکھے ہوئے، کس نے منع کیا ہے؟ من حرم زینت اللہ۔ ہاں، اس کے لیے ناجائز راستہ استعمال نہ کرے، کوئی حرام کا راستہ استعمال نہ کرے، نمبر 1، اور نمبر 2، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لے کہ اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، اچھا پہنوں، اچھا اوڑھوں، اچھی سواری، اچھا گھر، بس یہی زندگی نہیں۔ یہ 2 چیزیں نہ ہونا تو پھر یہ سب حلال ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جو دنیا کی زینت ہے نا، یہ دنیا کی زینت اس لیول پر دی تھی کہ کائنات میں کسی کو نہ اس سے پہلے ملی نہ اس کے بعد ملے گی، نہ سے پہلے ملی نہ اس کے بعد کبھی ملے گی۔ قل من حرم زینت اللہ۔ اسی لیے ہمارا ایک غلط تصور اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے نا، یہ اگر اچھا کھاتا، اچھی سواری، اچھی نیک لوگ، نہیں، یہ نیک نہیں ہے۔ جس کے بعد سواری اچھی ہے، انہوں نے کیا کرنا اچھی سواری رکھ کر؟ اور بھائی اگر یہ زیادہ نیک ہے تو اس کے پاس زیادہ اچھی سواری ہونی چاہیے۔ اگر یہ زیادہ اچھی سواری، یہ آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ اچھے نیک ہونے کی علامت ہو سکتی ہے، اس کو زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ میں نے بندوں کے لیے نکالی ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے۔ قل، آپ فرمائیے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام قرار دی ہے اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ اس میں ایک چیز اور بھی ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ انسان اچھی چیزیں اپنا کر اور بہتر چیزیں اپنا کر دوسروں کو کمتر اور حقیر نہ سمجھے، ورنہ پھر وہ شیطان ہے، پھر وہ شیطانیت ہے، پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا، جیسے کہ کل پرسوں ہم پڑھ کے آئے ہیں
دوسروں کو کمتر سمجھے یہ تو غریب ہیں، ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ حقارت بھرا ہو، ٹھیک ہے، غریب لوگوں کے ساتھ وہ اپنے کمزور رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو منہ نہ لگائے تو پھر یہ حرام کاری میں مبتلا ہے، یہ شخص پھر حرام کاری کے اندر صراحتاً مبتلا، یہ نہ کرے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ فرمائیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تو ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں اس کے اصل حقدار ایمان والے ہیں، کافر اس کے اصل حقدار نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اصل حقدار ایمان والے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ کے وفادار ہیں، اور کافر تو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو اللہ کے باغی ہیں، تو اصولاً دنیا میں ان کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اس لیے اللہ ان کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب ہم نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم ہم آپ کو دنیا کا امام بنانے لگے، تو کہنے لگے یا اللہ میری اولاد بھی دنیا کی امام بنے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے نا وہ ان کو نہیں ملے گا، ظالم جو ہوں گے نا وہ ان کو یہ امامت نہیں ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جب بات آئی نا رزق کی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ یہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہوں گے نا، جو لوگ ایمان لائے ان کو رزق دے، جو لوگ ایمان لائے ہیں نا یا اللہ ان کو رزق دینا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا امامت جو ہے نا وہ ایمان والوں کو ملے گی، تو اے اللہ جو رزق ہے نا وہ ایمان والوں کو دینا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، رزق کا معاملہ یہ نہیں ہے، رزق کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والا نہیں بھی ہوگا نا اس کو بھی میں دوں گا، ہاں ثم استرہ الی عذاب النار، پھر اس کو میں اٹھا کے جہنم میں آخرت میں پھینک دوں گا۔ تو دنیا کے اندر اصلاً ایمان والے ہیں اور طبعاً غیر مسلم ان کو ملے گا، لیکن آخرت میں جا کر نا صرف اور صرف یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے، پھر کافروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ 8ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، 2-3 دن کے بعد یہ آیات آ جائیں گی۔ یہ صفحہ نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 50 ہے، صفحہ نمبر 42 آیت نمبر 50۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جو جہنمی ہوں گے نا وہ جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، کہ جنت کا ٹھنڈا ٹھار پانی ہمارے اوپر بھی بہاؤ، او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو نا۔ قالو، تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ چیزیں یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی۔ یہ دیکھیں خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تو خالصتا ملے گی ہی ایمان والوں کو۔ یہ آیت میں پھر پڑھ دیتا ہوں، قل، آپ فرمائیے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام قرار دی اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، والطیبات من الرزق، اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے دیا ہے تو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ قل، آپ فرمائیے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے، اور خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو مخصوص ہوں گی ہی ایمان والوں کے لیے۔ کذالک، اس طرح نفصل الآیات، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، انما، بے شک، حرما، حرام قرار دی ہیں، ربیا، میرے رب نے حرام قرار دی ہیں کیا چیزیں؟ نمبر 1 الفواحش، ہر بے حیائی کا کام، ہر بے حیائی کا کام، ما ظہر منہا، چاہے اعلانیہ ہو، وما بطنا، اور چاہے وہ مخفی ہو،
کھلم کھلا ظاہری اعلانیہ ہو یا مخفی اور چھپا ہوا ہو، میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ والاسم، اور گناہ، اسم ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ والبغی، اور سرکشی، بغیر الحق، ناحق، اور ناحق سرکشی۔ بغی کا تعلق ان گناہوں سے ہے کہ جو دوسروں سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو، چاہے وہ گناہ جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہو، اللہ نے سب حرام قرار دی۔ اور اس سے پہلے فواحش، بے حیائی کے کام، ظاہری ہوں، اعلانیہ ہوں یا چھپ چھپا کے ہوں، اور گناہ اور ناحق سرکشی۔ وَأَن، اور یہ کہ تشرکو، تم شریک ٹھہراؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، تم اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ، ما، وہ، لم، نہیں، ینزل، اتاری اللہ نے، بھی، جس کی، سلطانہ، کوئی دلیل، حالانکہ اس شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن، اور یہ کہ تقولوا، تم کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہنے شروع کر دو جو تم نہیں جانتے، یعنی حقیقت میں اللہ نے نہیں کہی اور تم اپنی طرف سے اللہ کے اوپر لگا رہے ہو، یہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی۔ 5 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، بلکہ 6 چیزیں ہیں۔ فواحش اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، اور اسم اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور بغی اللہ نے حرام قرار دی، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، اور شرک اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنا اللہ نے، یہ 5 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ وَلِكُلِّ، اور لی، کے لیے، کلی، ہر، امتن، امت، اجل، ایک وقت مقررہ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا، پس جب، جَاءَ، آ جائے گا، أَجَلُهُمْ، ان کا مقررہ وقت، اور جب آ پہنچتا ہے ان کا مقررہ وقت، لا يستأخرون، تو پھر وہ نہیں مؤخر ہو پاتے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا، اور نہ ہی، یستقدمون، وہ مقدم ہو پاتے ہیں ایک گھڑی، پھر نہ ایک گھڑی دیر ہوتی ہے نہ ایک گھڑی جلدی ہوتی ہے، پھر جو وقت مقرر ہے پھر اس مقررہ وقت پہ ان کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ جواب ہے۔ سوال یہ تھا، مشرکین کہتے تھے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اگر ہم غلط کر رہے ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑ کے ختم نہ کر دیتا، تو اگر اللہ ہمیں پکڑ کے ختم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ میں راضی ہوں، بلکہ بات یہ ہے اصل میں کہ میں نے ایک وقت طے کر رکھا ہے، ابھی وہ وقت تمہارا پورا نہیں ہوا، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو یاد رکھنا پھر نہ ایک لمحہ آگے ہوگا اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت مقررہ آ پہنچتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ تو وہ ایک گھڑی لیٹ ہو پاتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی ایک گھڑی جلدی ہو پاتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما، جب بھی، یأتین، آئیں، کم، تمہارے پاس، رسل، رسول، منکم، تم میں سے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں تم میں سے، یقصون، اور وہ بیان کریں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، اور وہ تم پر میری آیات بیان کریں، فمن، پس جس نے، اتقا، پرہیزگاری اختیار کی، یا جو نافرمانیوں سے بچا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، فلا، تو نہ،
खौफुन कोई डर होगा, अलैहिम उन पर, फला खौफुन अलैहिम तो उन पर कोई डर नहीं होगा, वला हुम और ना ही वो यहज़नून गमगीन होंगे, तो फिर उन पर आखिरत का कोई डर और कोई खौफ नहीं होगा। वल्लदीना और जिन लोगों ने कज़्ज़बू झुटलाया, बि आयातिना हमारी आयात को, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, वस्तकबरू और तकब्बुर किया, अन्हा उनसे, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और हमारी आयात से तकब्बुर किया, उलाइका तो वो अस्हाबुन नार जहन्नमी होंगे, हम और वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा हमेशा रहेंगे। फमन बस कौन अज़लमु ज्यादा बड़ा जालिम हो सकता है, फमन अज़लमु कौन ज्यादा बड़ा जालिम हो सकता है या कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन उससे जो इफ्तरा जो मंसूब करे, अलल्लाह अल्लाह की तरफ, कज़िबा झूठ, जो अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करे उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। औ या कज़्ज़बा जो झुटलाए, बि आयातिही अल्लाह की आयात को, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। जो अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करे उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, और जो अल्लाह की आयत को झुटलाए उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। ये हम अपने मुआशरे में देखें ना तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने अपनी तरफ से अल्लाह के जिम्मे लगाई हुई। अल्लाह ने एक कहना है, अल्लाह ये कहेगा। बहुत से लोगों के जन्नती और जहन्नमी होने के फैसले हमने खुद किए हुए हैं। एक तो ये है ना, आदमी कहते हैं कि जो बंदा इस गुमराही में मुब्तला है, ये गुमराही ये जहन्नम में ले जाने का बायस बनेगी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये जहन्नम में ले जाने का वाक़ई ठीक है। कुरान मजीद में भी आया होगा, अहादीस में भी आया। बंदा कहता है यार झूठा बंदा जहन्नम में जाएगा, बिल्कुल ठीक है जाएगा। ये रिश्वतखोर बंदा जहन्नम में जाएगा, बिल्कुल ठीक है, रिश्वत जहन्नम में ही लेके जाएगी। सूदखोर जहन्नम में जाएगा, सूद जहन्नम ही में लेके जाएगा, कोई शक नहीं इसके अंदर। सूद जन्नत में नहीं ले जाने वाला, रिश्वत जन्नत में नहीं ले जाने वाली, झूठ जन्नत में नहीं ले जाने वाला, जालिम जहन्नम में जाएगा, जुल्म जन्नत में नहीं ले जाने वाला, बात ठीक है। हमने बहुत से लोग इससे हटकर तारीख के हवालों से या अपने मुखालिफीन में से बहुत से जिन जिनको हम मुखालिफ समझते हैं, हमने उनके लिए किसी के लिए जन्नत के टिकट जारी किए हुए हैं, किसी के लिए जहन्नम के टिकट जारी किए हुए हैं। उससे बड़ा जालिम कौन हो? ये फैसले तो खुदा के हैं, ये फैसले तो खुदा के हैं, ये फैसले अल्लाह करेंगे। और ऐसा लगता है, ये मेरा ख्याल है कि क़यामत के दिन ना शायद हम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भाई इसको तो हमने ना पक्का जहन्नम में डिक्लेयर किया हुआ था, किताबों की किताबें भरी हुई थी, ये जन्नत में क्या लेने जा रहा है। फैसला हमने नहीं करना, फैसला उस रब ने करना है। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करे या अल्लाह की आयत को झुटलाए, या अल्लाह की आयत को झुटलाए। ये हमारे जो नात खान है ना, इन्होंने ना अमली एतबार से इस कौम को ना बिल्कुल आमाल से बेनियाज कर दिया, बिल्कुल बेनियाज कर दिया। ऐसी अजीब व गरीब नात के जुमले बनाए हुए हैं, वो नात नहीं है, अपनी तरफ से ऐ मुझे छाड़ दो, ऐसे अपना है। और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से कह रहे हैं, फातिमा क़यामत के दिन ये ना कहना मैं मोहम्मद की बेटी थी, अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से खुद बचाना है। सहाबा किराम पूछते हैं अल्लाह के नबी क्या आपकी भी बख्शिश नहीं होगी जब तक अल्लाह का फजल शामिल ना हो? आपने फरमाया जब तक अल्लाह का फजल मेरे शामिल हाल ना हुआ मेरी भी बख्शिश नहीं होनी।
یہاں کھلم کھلا وہ عیسائیت والا حال ہے، یہودیت والا حال ہے، لو جی ٹکٹ لئی پکے جی۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ کس کو پڑی ہے کہ وہ اخلاق درست کرے، کردار درست کرے، عقائد درست کرے، رزق کے حلال حرام کی فکر کس کو پڑی ہے؟ بس یہ ایک پروگرام کرا دیا اور اس پروگرام میں نعت خان سے کہہ دیا جی اے جڑے گے نا چودھری صاحب اچھا جی لو جی 2 شعر چودھری صاحب کے نام، جنت الاد کر کے جا رہی دونوں جی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ اولئک یہ لوگ ینالہم ان کو تو پہنچ کے رہے گا، نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب لکھا ہوا، اللہ نے عذاب کا جو حصہ ان کا لکھا ہے نا وہ ان کو پہنچ کے رہے گا، جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آئیں گے ان کے پاس، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم ان کی جان نکالنے کے لیے، قالوا تو کہیں گے اینما کہاں ہیں، کنتم تدعون جن کو تم پکارا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم پکارا کرتے تھے، ہاں تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سارے مسئلے حل کرنے والے وہ فلاں ہیں، تم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مغفرت اور بخشش اس کے ہاتھ میں ہے، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ ہر مشکل سے ہمیں بچانے والے یہ ہیں، کہاں ہیں؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، قالوا تو وہ کہیں گے ضلوا عنا سب غائب ہو گئے، آج سب غائب۔ کیوں غائب؟ اس لیے کہ تھے ہی کوئی نہیں۔ وشہدوا اور وہ خود اقرار کریں گے، علی انفسہم اپنے بارے میں، اور وہ اپنے بارے میں اقرار کریں گے، انہم کہ بے شک وہ کانو تھے کافرین کافر، اور وہ اپنے بارے میں اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے۔ بس یہاں